سوری سر، دستک دینی تھی مگر غلطی سے دروازہ اوپن ہو گیا۔ عمار نے گڑبڑا کر سرخ ہوتے سر راشد کے چہرے کو دیکھ کر کہا۔ اتنے میں خولا کرسی دھکیلتی ہوئی کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، اوکے سر، میں چلتی ہوں، جو کہنا تھا میں کہہ چکی۔ اتنا کہہ کر وہ آفس سے باہر چلی گئی۔ جی فرمائیے سر، راشد کے لہجے میں ابھی بھی تلخی باقی تھی۔ سر وہ ایک اسائنمنٹ کے بارے میں ڈسکس کرنا تھا۔ یہ کہہ کر عمار اسائنمنٹ کے پوائنٹس کو ڈسکس کرنے لگ گیا، لیکن اس کا ذہن بدستور انہی الجھنوں میں الجھا ہوا تھا کہ خولا اور وہ بھی بے نقاب سر راشد کے سامنے کیوں بیٹھی تھی؟ وہ کیسی وارننگ دے رہی تھی؟ اس کے لہجے میں غم کیوں تھا؟ ڈسکشن کے بعد وہ آفس سے نکلا اور کینٹین کی طرف چلنے لگا۔ بہت سوچنے کے بعد بھی وہ اس گتھی کو سلجھا نہ سکا۔ کینٹین سے باہر سیڑھیوں پر قاسم اور جواد بیٹھے ہوئے تھے۔ عمار بھی ان کے پاس بیٹھا تھا کہ خولا اپنی سہیلی رمشا کے ساتھ آتی دکھائی دی۔ اسے دیکھ کر قاسم پرجوش ہو گیا اور جواد کو کہنے لگا، جلدی 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 ویڈیو بنانا، جلدی ویڈیو بنانا شروع کر، ایک فنی کلپ تیرے ہاتھ آنے والا ہے۔ جواد نے جلدی سے کیمرہ آن کیا اور ویڈیو بنانے لگا۔ جیسے خولا پاس سے گزر کر اندر جانے لگی، قاسم نے فوراً اپنی ٹانگ آگے کر دی۔ مقصد یہی تھا کہ خولا الجھ کر گر جائے۔ ایک لمحے کو تو لگا جیسے ایسا ہونے ہی والا ہے، لیکن کیونکہ خولا رمشا سے باتیں کرنے میں مصروف تھی، لیکن جیسے ہی قاسم نے اپنی ٹانگ آگے کی تو عمار کی نظر خولا کے پاؤں پر مرکوز تھی۔ ایک سیکنڈ کے کچھ ہی لمحے میں اس نے پاؤں کو اٹھتے دیکھا اور وہ تھوڑا سا ٹانگ کے اوپر سے آگے گزرا ہی تھا کہ فوراً واپس ہوا جیسے دانستہ واپس لایا گیا ہو، اور پاؤں میں موجود جوتے کی ہیل قاسم کی پنڈلی پر آ کر ٹکی، اور عمار نے واضح دیکھا کہ اس کے پاؤں پر واضح دباؤ ڈالا گیا اور ہیل قاسم کی پنڈلی کے گوشت میں گھڑ سی گئی۔ قاسم نے تڑپ کر پاؤں پیچھے کھینچا، لیکن جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ پنڈلی پر واضح نیل پڑ چکا تھا اور کچھ بوندیں خون کی نظر آ رہی تھیں۔ تکلیف کی اس قدر شدت سے قاسم نے ہونٹ بھینچ لیے۔ ویری ویری سوری، میں نے دیکھا نہیں، ایک شان بے نیاز سے کہتی ہوئی وہ آگے چلی گئی۔ قاسم اٹھا اور چلنے کی کوشش کی، لیکن ہڈی پر ہیل کا اتنا دباؤ پڑا ہوا تھا کہ قاسم مشکل سے لنگڑا کر چل رہا تھا۔ عمار نے اسے سہارا دیا تو اس نے قاسم کو کہتے سنا، اب بس بہت ہو گیا، اور ایک گالی والی دے کر کہنے لگا، اب اس کا میں وہ حشر کروں گا کہ اس کی نسلیں تک عبرت کا نشان پکڑیں گی۔ عمار جانتا تھا قاسم ایک امیر گھرانے کا بگڑا ہوا لڑکا ہے اور لوز کریکٹر کا مالک ہے۔ عمار نے بات رفع دفع کرنے کی خاطر کہا، چھوڑنا یار، یہ مصیبت بھی تو نے خود مول لی ہے۔ مگر قاسم نے ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا، بس چپ کر، تجھے بھی اس پریشانی ہے، تمہاری جگہ وہ لیتی جا رہی ہے۔ عمار نے ہنس کر کہا، ایسا تو چلتا رہتا ہے نا۔ مگر قاسم نے کوئی جواب نہ دیا، وہ نہ جانے کس سوچ میں گم تھا۔ عمار کو خولا کی عافیت خطرے میں نظر آنے لگی، کیونکہ وہ قاسم کو اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ کبھی کبھی انسان پر ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا، بس اکیلے رہنے کا دل کرتا ہے، بس لیٹا رہے، کوئی نہ بلائے، کوئی نہ چھیڑے، ایک بلا وجہ سی اداسی چھا جاتی ہے۔ آج کل عمر پر بھی ایسی ہی کیفیت طاری تھی۔ ایک عام سے کمرے میں، جیسے عام طور پر مڈل کلاس طبقے کے ہوتے ہیں، وہ چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ دل پر انجانا سا بوجھ تھا۔ بہت کوششوں کے بعد بھی وہ اس کیفیت سے نہیں نکل پا رہا تھا۔ تنگ آ کر اٹھا، بائک کی چابی اٹھائی اور گاؤں سے باہر جانے والی سڑک پر بائک بھگانے لگا۔ چند میل بعد ویرانے میں چند گھرانے نظر آنے لگے، جن کے درمیان ایک چھوٹی سی کچی مسجد تھی۔ اس نے بائک باہر کھڑی کی، اندر گیا، وضو کیا اور مسجد میں جا کر منبر کے نزدیک بیٹھ گیا، جہاں ایک سفید ریش بزرگ جو امام مسجد بھی تھے بیٹھے ہوئے تھے۔ السلام علیکم بابا، عمر نے سلام کیا۔ بابا نے سر اٹھا کر عمر کو دیکھا اور مسکرا کر کہنے لگا، بہت کنجوس ہو۔ وہ کیسے بابا؟ عمر نے حیران ہو کر پوچھا۔ سلامتی بھیج دی، کیا جاتا تمہارا، اگر رحمتیں اور برکتیں بھیجنے کی دعا بھی دے دیتے، بابا نے سادہ سے لہجے کیا کہا تو عمر شرمندہ ہو کر رہ گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا جی نے شگفتگی سے جواب دیا۔ کیسے ہو بیٹا؟ بابا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بہت پریشان ہوں بابا، عجیب سی اداسی ہے، کوئی وجہ بھی نہیں، اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہوں۔ ویسے تو سب ٹھیک ہے لیکن لگی بندی روٹین سے زندگی گزر رہی ہے، لیکن پھر بھی زندگی سے خوش نہیں ہوں، کوئی حل بتا دیں۔ عمر نے بے بسی سے بات کرتے ہوئے کہا۔ جب بھی کوئی پریشانی ہوتی تو وہ بابا کے پاس آ جاتا تھا، جہاں آ کر اس سے ایسے لگتا تھا جیسے ساری پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں، ایک عجیب سے سکون ملتا تھا۔ بھوکے ہو تو کھانا کھاؤ، بابا نے کہا۔ نہیں نہیں، بھوک نہیں ہے، تھوڑی دیر پہلے کھانا کھایا تھا، عمر نے جلدی سے جواب دیا۔ بیٹا، تمہاری روح بھوکی ہے، اسے کھانا کھلاؤ، بابا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ روح بھی بھوکی ہوتی ہے بھلا؟ عمر کو حیرت ہوئی۔ ہاں ہوتی ہے، اب یہ بندے کی مرضی کہ وہ اس کا پیٹ کیسے بھرتا ہے۔ ذکر، ایمانداری، حلال روزی اور ہر نیکی سے روح کی صحت اچھی ہوتی جاتی ہے، اور ہر گناہ سے روح کی صحت بگڑتی چلی جاتی ہے، لیکن پیٹ دونوں غذاؤں سے بھر جاتا ہے، روح کا۔ بابا تھے تو سادہ سے لیکن باتیں بہت گہری کرتے تھے۔ بابا میں ولی بننا چاہتا ہوں، عمر نے حسرت سے کہا۔ اور یہ تو بہت آسان ہے، بابا نے ہنس کر کہا۔ وہ کیسے بابا؟ اتنا آسان ہوتا تو ہر کوئی نہ بن جاتا ولی، عمر نے حیرانگی سے کہا۔ سب کو میں پسند ہوتی ہے، اس لیے سب نہیں بن پاتے، بس میں مار دو بن گئے ولی، بابا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ میں کیسے ماریں؟ عمر نے دلچسپی سے پوچھا۔ اپنی مرضی چھوڑ کر رب کے ماننے سے میں ختم، بابا نے کہا۔ یہ بات تو سب کو پتا ہے مگر کر نہیں پاتے بابا، آپ میری مدد کریں نا میری میں مارنے میں، عمر نے درد بھرے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، جتنا میں کر سکا کروں گا، ایک کام آج سے شروع کرو، بس ایک کام، نظر کی حفاظت کرو بس، جاؤ 1 مہینہ یہ کام کرو، پھر مجھے آ کر بتانا، بابا نے شفقت سے ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ جی بابا، یہ تو میں کر لوں گا، عمر نے بہت خوشی سے کہا۔ بیٹا، یاد رکھنا، نظر کی حفاظت جاندار چیزوں سے نہیں ہے، بے جان چیزوں سے بھی کرنا، بابا نے زور دے کر کہا۔ جاندار چیزوں کی تو سمجھ آ گئی ہے، جان چیزوں سے نظر کی حفاظت، بے جان چیزوں سے نظر کی حفاظت، مطلب اس کا کیا مطلب ہے؟ عمر نے حیرت کی شدت سے کہا۔ جاؤ بیٹا یہ کام شروع کرو، تمہیں سمجھ آ جائے گا، بابا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمر ضد نہ کر سکا، وہ جانتا تھا کہ بابا کی ہر بات کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی ہے، اور یہ عمر بہت بار دیکھ چکا تھا۔ وہ چپ رہا اور سلام کر کے واپس ہو لیا۔ دل میں ارادہ کر رہا تھا کہ جیسے بابا نے کہا ہے ویسا ہی کروں گا، دیکھتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ بعد میں اس کا وہ نتیجہ نکلا جو عمر کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ خولا اپنے کمرے میں بیٹھی لیپ ٹاپ پر اسائنمنٹ بنانے میں مصروف تھی کہ دروازہ کھلا اور اس کی 10 سالہ بھانجی اندر آئی۔ آپی، ایک سوال کا جواب پوچھنا تھا۔ تھی تو خولا اس کی خالہ، لیکن 10 سالہ ہانی اسے آپی کہہ کر ہی پکارتی تھی۔ ہانی نے معصوم سے لہجے میں کہا۔ ہاں ہاں پوچھو، خولا نے لیپ ٹاپ بند کر کے اسے گود میں بٹھاتے ہوئے کہا۔ آپی، وہ کون سا پرندہ ہے جس کے سر پر ٹانگیں ہیں؟ ہانی نے معصومیت سے پوچھا۔ یہ سوال کس نے پوچھا ہے؟ خولا نے ہنسی دباتے ہوئے پوچھا۔ بھائی نے پوچھا ہے، وہ کہہ رہا تھا تم نالائق ہو، تمہیں کچھ نہیں آتا۔ میں نے بھی غصے سے کہا جو مرضی سوال پوچھ لو، اس نے یہ سوال پوچھا ہے، میری کتاب میں اس کا جواب نہیں ہے، اور مجھے ثابت کرنا ہے میں نالائق نہیں ہوں، ہانی نے پریشان ہو کر کہا۔ اور یہ تو کوئی مشکل سوال نہیں ہے، خولا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او آپی، کیا آپ نے ایسا پرندہ دیکھا ہے؟ کہاں دیکھا ہے؟ کیسے دکھتا ہے؟ میں نے بھی دیکھنا ہے، ہانی نے پرجوش ہو کر ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے۔ پگلی، ہر پرندہ کے سر پر ٹانگیں ہوتی ہیں، خولا نے ہنستے ہوئے کہا۔ آپی، آپ کیوں جھوٹ بول رہی ہیں؟
ہمارے طوطے کے سر پر ٹانگیں نہیں ہیں، اس کی ٹانگیں تو نیچے ہیں، ہانی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ خولا کو اس معصومیت پر ایسی ہی ہنسی چھوٹ گئی، اور جب دیکھا ہانی کی صورت رونے والی ہو گئی ہے، اسے لگا کہ جیسے خولا اس کا مذاق اڑا رہی ہے۔ خولا نے جلدی جلدی کہا، دیکھو طوطے کا سر ہے۔ ہانی نے کہا، ہاں، پر اور ٹانگیں بھی ہیں۔ خولا نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ہانی نے کہا، ہاں ہیں۔ پھر ایک لمحہ چپ ہو کر بڑی پرجوش ہو کر خوشی سے چیخی، او اب ہی آ گئی سمجھ، ہر پرندے کے سر، پر اور ٹانگیں ہوتی ہیں، پلیز بھائی کو نہ بتانا کہ میں نے بتایا ہے۔ ہانی نے خولا کی منت کرتے ہوئے کہا اور گال پر پاری دے کر بھاگ گئی۔ ہانی گئی تھی کہ اندر ایک لڑکی جس کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی اور آنکھیں سرخ تھیں جیسے بہت دیر روئی ہوئی ہو، یہ صدف تھی جو خولا کی پڑوس میں رہتی تھی۔ پاس آ کر صدف خولا کے پاس گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ روتے روتے کہنے لگی، آج اس نے لاسٹ وارننگ دی ہے کہ اگر میں کل اسے نہ ملنے گئی تو وہ ویڈیو نیٹ پر وائرل کر دے گا۔ پیار کے جذبے میں بڑے بڑے عقل مند بھی اندھے ہو جاتے ہیں۔ یہی کچھ صدف کے ساتھ بھی ہوا کہ پیار ہوا تو لڑکے کے اصرار پر وہ اسے ملنے ایک کیفے شاپ چلی گئی، جہاں ایک فیملی کیبن میں اس لڑکے نے پیار کا تھوڑا سا عملی اظہار کیا، مگر صدف کی لالمی میں ان چند لمحوں کی ویڈیو بنا لی۔ صدف وہاں زیادہ دیر تو نہ ٹھہری، لیکن یہ تھوڑی دیر اس کی زندگی میں کتنا اندھیرا مچانے والی تھی، یہ اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ اب وہ لڑکا اس سے تنہائی میں ملنے کی ضد کر رہا تھا۔ اس کے انکار پر اس نے دھمکیاں دیں کہ وہ اس کی ویڈیو کو اس کے گھر والوں کے نمبر پہ بھیج دے گا اور وائرل کر لے گا۔ صدف نے اس مسئلے کے خولا کو سامنے رکھا تھا۔ خولا نے اس سے مدد کا وعدہ کیا تھا، پرسوں تک کا ٹائم دیا اس نے۔ صدف روتے ہوئے کہہ رہی تھی، اس کا نام کیا ہے، کون ہے، کہاں رہتا ہے؟ خولا نے پوچھا۔ اس کا نام قاسم ہے، صدف نے جواب دیا۔ یہ نام سن کر خولا تھوڑا چونکی، قاسم، اور پوچھا، اس کی کوئی تصویر ہے تو دکھاؤ۔ صدف نے پرس سے موبائل نکالا اور اس کی تصویر نکال کر دکھاؤ۔ جب صدف نے تصویر دکھائی تو خولا حیرت سے دنگ رہ گئی۔ یہ تو اس کا کلاس فیلو قاسم تھا۔ صدف رو رہی تھی مسلسل۔ تم صبر کرو، میں اس مسئلے کا حل نکال لوں گی، ٹرسٹ می، خولا نے قاسم کی تصویر کو گھورتے ہوئے کہا۔